سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریمہ. غلطی کرنے والا جنتی نہیں ہو سکتا، گناہ کرنے والا جنتی نہیں ہو سکتا، بدکار جنتی نہیں ہو سکتا، بدفعل کرنے والا جنتی نہیں ہو سکتا، قتل و غارت گری جنگ و جلال قائم کرنے والا جنتی نہیں ہو سکتا. ارے نادانو، اسی لیے رب جانتا تھا کہ تم میرے حسین کے تعلق سے ایسا گندا عقیدہ رکھو گے کہ حسین غلطی پر ہے، اس لیے رب نے تمہارے منحوس عقیدوں کو رد کرنے کے لیے کہا کہ اے لوگوں سن لو، آنے والا جنتی نہیں، جنتی جوانوں کا سردار بن کر آ رہا ہے، اور یہ وہی بنتا ہے جو غلطیوں سے محفوظ ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہی جنتی جوانوں کا سردار ہے، سبحان اللہ. جس سے کوئی خطا و لغزش نہ ہو، جس میں کوئی کمی اور خامی نہ ہو، وہ جنتی جوانوں کا سردار ہوتا ہے. کیا شان تھی امام حسین، کیا شان تھی امام حسن. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے وصال کر جانے کے بعد، ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد، ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا، غیر مسلم تھا، ایمان نہیں لایا تھا، سرکار کی تعریفیں سن رکھا تھا، اتنی تعریفیں سنا، اتنی تعریفیں سنا، دل میں ملنے کی تمنا پیدا ہوئی. ملاقات کے لیے مدینہ منورہ آیا. مدینے میں داخل ہونے کے بعد ایک صحابی کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ بھائی ذرا بتا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کدھر ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. جیسے ہی سنے صحابی رونا شروع کر دیا، کیونکہ سرکار کے پردہ فرمائے انتقال ہوئے بھی کچھ ہی دن گزرے تھے. صحابہ کے دلوں میں امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح غم ٹھاٹے مار رہا تھا، تو صحابہ کے دل غمزدہ تھے. جیسے ہی سرکار کا پتہ پوچھنے والے نے پوچھا، سنتے ہی صحابی رسول رونے لگے، روتے روتے چلے گئے، بتا نہیں سکے. پھر آگے بڑھا، دوسروں کو پوچھا، وہ بھی رونے لگے، تیسرے کو پوچھا، وہ بھی رونے لگے. ایک صحابی ہمت کر کے کہنے لگے ادھر جاؤ، وہ جو مکان دکھ رہا ہے وہ پیارے محمد کا مکان صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی بارگاہ کا پتہ بتائے. بولے وہ گھر ان کا ہے، مزار کا پتہ نہیں، گھر کا پتہ بتائے. وہاں گیا، وہ شخص غیر مسلم تھا، کافر تھا. جا کے دروازے پہ ٹھہر کے آواز دینے لگا، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ. مولا کائنات علی المرتضیٰ گھر سے دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے باہر نکلے، کیونکہ وہ مولا علی المرتضیٰ کا مکان تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا مکان تھا. پیر خرید کرو، پیر خرید کرو. سیدہ فاطمہ الزہرا کا مکان تھا. آنکھوں کا ذکر سنے تو ادب سے سننا. بے شک یہ ایسے میں جو نام لے رہا ہوں، یہ وہ نام ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے، بے شک مرنے والے کو زندگی نصیب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. پاگل کے اوپر یہ نام پڑھ کے پھونک دو، پاگل پر ختم ہو جاتا ہے. یہ ایسے نام ہے. اہل بیت کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے. اہل بیت اس کائنات کے ستون و پلر کا نام اہل بیت ہے. سبحان اللہ. پوری کائنات یہ 5 ہستیوں پر ٹکی ہوئی ہے. جو کچھ بھی ہے دنیا میں یہ پنجے تلے پاک کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستوں سنو غور سے. مولا کائنات علی المرتضیٰ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے باہر آئے. اس شخص سے کہنے لگے، اے شخص تو کیا کہہ رہا تھا؟ بولے بھائی یا محمدہ، یا محمدہ کہہ رہا. اب حضرت علی بھی رونے لگے. اللہ روتے روتے پوچھتے ہیں بھائی تو کیوں آیا ہے، کدھر آیا ہے، کس سے ملنے آیا ہے؟ بولے میں نے پیارے محمد کی اتنی تعریفیں سنی، اتنی تعریفیں سنی، میرے دل میں ان کی محبت بس گئی، میں ان سے ملنے آیا.
حضرت علی روتے روتے کہنے لگے اے شخص تو جن سے ملنے آیا ہے وہ ظاہری دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، انتقال فرما چکے ہیں، وصال مبارک ہو چکا ہے، اب تو ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ سنا تو وہ رونے لگے، وہ بھی اتنا رویا، ہائے رے قسمت میں بڑا بد نصیب ہوں، میں جس سے ملنا چاہتا تھا وہ پردہ کر گئے، میں ان سے مل نہیں سکتا، میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، میں ان کا دیدار نہیں کر سکتا، میں بڑا بد نصیب ہوں، بد نصیب ہوں، بد نصیب ہوں۔ یہ کہہ کے واویلا کرتا ہوا جانے لگا تو مولا کائنات کو دیکھا نہ گیا۔ یہ پنجتن ہے ہی ایسی ذات، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک بے شک۔ کہاں ہے جانے والے ادھر آ، اس کو بلایا، بلا کر کہا کیا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ پیارے محمد کیسے تھے؟ ہاں ہاں میں ان کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اپنے گھر کی طرف پلٹے، کہا بیٹا حسن ادھر آؤ، کہا بیٹا حسین ادھر آؤ۔ دوڑے دوڑے امام حسن و حسین آئے، علی نے سیدھے ہاتھ میں امام حسن کو اٹھایا، بائیں ہاتھ میں امام حسین کو اٹھایا، اٹھا کر کہا ہے دیکھنے والے اس حسن کی صورت دیکھ لے، محمد کی طرح ہے، حسین کے قدم دیکھ لے، ابو محمد کی طرح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، عرس عظیمی کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب۔ میرے پیارے بھائیوں، قربان جاؤ اللہ اور اس کے رسول پر کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت مصطفیٰ کو ایسی شان و عزت و عظمت کا مالک بنایا۔ لگا رہے صبر، یہ کیا ہے مودی کی پارٹی کے دکھ رہے لوگ، صبر کر رہا، انہیں بھی انسانی چاہیے، اتنا جلدی غصے میں آ گئے تو کیسا ہوتا، کیسا ہوگا مسلمانوں کا؟ صبر کرنا ذرا لگا بیٹے لگا۔ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، اللہ نے اپنے حبیب کو اور ان کی نسل پاک کو اس شان کا مالک بنایا کہ ان کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں بلائیں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں دلوں کو سکون، ایمان کو تازگی نصیب ہو۔ اللہ نے ان کو رد بلا بنا دیا، رد بلا۔ ہمارے دادا پیر حضور سیدنا محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس گھر کی دہلیز پر اللہ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین کا نام لکھ دیا جائے اس گھر میں بلائیں داخل نہیں ہوتی، اس گھر میں بلائیں داخل نہیں ہوتی۔ اللہ نے اہل بیت کو اس شان کا مالک بنایا اور اللہ نے ایسا اہتمام کیا۔ دیکھو اب اللہ کی قدرت کا اہتمام، 1,24,000 پیغمبر پیدا ہوئے۔ بے شک بڑی لطیف بات عرض کر رہا ہوں، سنو ایمان کے ساتھ، 1,24,000 پیغمبر پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں تو آیا 1,80,000 پیغمبر پیدا ہوئے، بعض راویوں نے یوں بھی بیان کیا 1,80,000 پیغمبر، مگر کسی پیغمبر نے اور کسی پیغمبر کی امت میں اللہ نے کسی بندے کا نام محمد رکھنے نہیں دیا۔ اللہ زور سے سبحان اللہ، سبحان ذرا زور سے کہا جو میرا محبوب ہے سبحان وہ اللہ، نام کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، محبوب جب آپ آ جائیں گے آپ کا نام محمد رکھا جائے گا، اور میرے مصطفیٰ جب آپ آ جائیں گے ہر گھر میں ایک آدھ محمد نام کا ضرور ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ سے پہلے کوئی محمد نہیں، اب آپ کے بعد ہر کوئی محمد ہی محمد نظر آئے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، نہ حضور کے نام کا اللہ نے کسی کو پیدا کیا۔ اب دوسری بات سنو، حضرت آدم کا حضرت عیسیٰ 1,24,000